سنا تھا آسمانوں سے پریاں اترتی ہیں۔ آج ایک پری کو باقاعدہ اپنے قدموں میں تشریف لاتے دیکھ بھی لیا۔ البتہ لگتا ہے کہ پری کی لینڈنگ تھوڑی غلط وقت پر ہو گئی ہے، یا شاید اڑنے کی ٹریننگ ابھی ادھوری تھی۔ اس انتہائی شرارتی اور مردانہ وجاہت سے بھرپور آواز نے جیسے مرتی ہوئی اشمل کے کانوں میں زندگی کی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ جو بھی چند لمحے پہلے موت کو بالکل قریب سے دیکھ کر آئی تھی، اس اجنبی کی آواز سن کر ہکا بکا رہ گئی اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے اس خوبرو نوجوان کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اشمل کی حالت اس وقت واقعی دیکھنے والی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کی ریشمی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ یہ رنگ اس کی دودھیا رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کے سیاہ لمبے بال ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے اس کے گورے چہرے پر بار بار آ کر اسے کسی افسانوی کردار کی طرح حسین بنا رہے تھے، لیکن اس وقت اس کی پریشانی اور بوکھلاہٹ نے اس کے حسن کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی تو حویلی کی دوسری منزل کی کھڑکی سے اس ریشمی دوپٹے کے سہارے لٹک کر نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی، اور دل ہی دل میں اپنے کزن فارس کو کوس رہی تھی کہ یار مروا دیا اس کھڑوس اور سڑیل فارس نے۔ اگر آج میری ہڈیاں ٹوٹ گئی تو وہ سارا دن مجھ پر ہنسے گا کہ بھاگنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا اس بیوقوف لڑکی کو۔ اسے بار بار اپنی کزن رمشا کی وہ ڈراؤنی باتیں یاد آ رہی تھی کہ فارس کتنا ظالم اور عیاش انسان ہے، اور تھائی لینڈ میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئر چل رہے ہیں۔ اسی خوف کے مارے وہ آدھی رات کو بھاگنے پر مجبور ہوئی تھی، لیکن اس کا ہاتھ پھسل گیا اور وہ ایک دبی ہوئی چیخ کے ساتھ سیدھا اس اجنبی کے اوپر جا گری جو اس وقت اسے انتہائی دلچسپ نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے مضبوط بازوؤں کا لمس اور اس کے وجود سے آتی ایک مہنگی پرفیوم کی خوشبو نے ایک پل کے لیے اشمل کے ہوش اڑا دیے تھے، مگر اپنی جان بچانے کی فکر اسے زیادہ ستانے لگی۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، تم اس وقت میرا مذاق اڑانے کے بجائے میری مدد کرو، ورنہ اگر میرا وہ سڑیل فارس آ گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم نہیں جانتی وہ کتنا خطرناک اور بگڑا ہوا انسان ہے۔ رمشا کہتی ہے کہ وہ وہاں تھائی لینڈ میں گنڈوں کے ساتھ رہتا ہے، اور اب یہاں آ کر مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے بھی ان لڑکیوں جیسا سمجھ کر نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ پلیز تم مجھے یہاں سے نکال دو، میں تمہیں اپنی وہ سونے کی بالیاں بھی دے دوں گی جو دادی نے مجھے دی تھی۔ بس مجھے اس حویلی کی دیوار سے پار اتار دو۔ اشمل نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑے اور ایک ہی سانس میں اپنی ساری پریشانی اور فارس کی برائیاں اس اجنبی کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ وہ نادان یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ جس شخص کے سامنے وہ کھڑی ہے وہی فارس ہے، جو ابھی ابھی بیرون ملک سے واپس آیا اور گھر والوں کو سرپرائز دینے کے لیے پچھلے راستے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اپنی ہی اتنی بھرپور اور شاندار برائیاں سن کر فارس کے ماتھے پر ایک پل کے لیے لکیریں ابھری، مگر اگلے ہی لمحے اسے اس لڑکی کی معصومیت اور قیامت خیز حسن نے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے رہ جانے والی چھوٹی سی کزن اتنی بڑی اور بھلا کی حسین ہو چکی ہوگی۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں میں ایک نئی چمک کے لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو غصے اور ڈر کے مارے اب اس سے کسی زخمی ہرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی شناخت چھپاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اچھا تو وہ فارس اتنا برا ہے جتنا تم بتا رہی ہو؟ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ تھائی لینڈ میں کافی بدنام ہے، اور سنا ہے کہ اس کے غصے سے تو دیواریں بھی لرزتی ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، میں ایک شریف انسان ہوں اور تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، میں تمہیں اس ظالم انسان سے بچا کر کسی ایسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں گا جہاں وہ سڑیل فارس تمہیں ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا، بلکہ وہ تو تمہارا نام لیتے ہوئے بھی ڈرے گا۔ سچ میں؟ کیا تم واقعی میری مدد کرو گے؟ تم بہت اچھے ہو، ورنہ اس گھر میں تو سب اس فارس کے گن گاتے نہیں تھکتے، حالانکہ وہ ہے بالکل کسی فلمی ولن جیسا۔ سنا ہے اس کی آنکھیں بھی بالکل خطرناک سی ہیں، جیسے کسی جن کی ہوتی ہیں۔ اشمل کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگ اٹھی اور اس نے بغیر سوچے سمجھے اس اجنبی یعنی فارس پر بھروسہ کر لیا، جس کی مسکراہٹ اب مزید گہری ہو گئی تھی۔
فارس نے اپنے دل میں اٹھنے والی ہنسی کے طوفان کو روکا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ وہ دونوں دبے قدموں حویلی کے عقبی راستے کی طرف چل پڑے، جہاں اندھیرا اپنی چادر پھیلائے ہوئے تھا اور اشمل مسلسل اس کے پیچھے چلتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ کس طرح فارس بچپن میں اسے تنگ کرتا تھا، اور اب تو وہ یقیناً کوئی بڑا غنڈہ بن چکا ہوگا جس کے ہاتھ میں ہمیشہ پستول رہتی ہوگی۔ فارس اسے دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ کس طرح اس معصوم پری کو اس کی ہر بات کا بدلہ چکانا ہے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اپنا نام بتا کر اسے مزید ڈرائے، مگر پھر اس نے سوچا کہ اس کھیل میں ابھی اور بھی مزہ آئے گا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی اور اشمل کو لگ رہا تھا کہ وہ آزادی کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور خوبصورت حصار میں خود ہی قدم رکھ رہی ہے۔ فارس کی مردانہ وجاہت اور اس کی پراسرار خاموش اشمل کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی، مگر اس وقت اس کا سارا دھیان صرف فرار ہونے پر تھا، اور یوں دونوں کا یہ پہلا روبرو سفر ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور فارس کے قدم اب حویلی سے باہر نہیں بلکہ حویلی کے ہی ایک ایسے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں اس نے اس مفرور پری کو قید کرنا تھا۔ اشمل کا سانس پھول رہا تھا، مگر وہ اس مسیحا کے پیچھے چلتی گئی۔ فارس اسے حویلی کے عقبی زینوں سے گزارتا ہوا دوسری منزل کے انتہائی شاندار اور بڑے سے کمرے میں لے آیا، جہاں اندھیرا تھا، مگر کھڑکی سے چھنتی ہوئی چاندنی میں کمرے کی نفاست اور وسعت کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ تم فی الحال یہاں چھپ جاؤ، یہ اس حویلی کا سب سے محفوظ کمرہ ہے، یہاں وہ ظالم فارس تو کیا اس کا سایہ بھی نہیں آ سکتا۔ تم بس اندر سے دروازہ بند کر لینا، اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت نکلنا۔ فارس نے اپنی آواز کو انتہائی دھیما اور ہمدردانہ بناتے ہوئے کہا، تو اشمل نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، اور اس کی بے وقوفی پر فارس کو ایک بار پھر ہنسی آئی، مگر اس نے کمال ضبط سے کام لیا۔ تم واقعی فرشتہ ہو، اگر تم نہ ہوتی تو آج میرا کیا بنتا؟ میں یہاں بیٹھتی ہوں، تم جا کر دیکھنا کہ فارس آیا تو نہیں۔ اشمل نے اسے پوری تسلی سے کہا، اور فارس مسکراتا ہوا باہر نکل آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اسے یہ سوچ کر بے حد مزہ آ رہا تھا کہ یہ نادان اور معصوم پری فارس سے بچنے کے لیے فارس کے ہی کمرے میں پناہ لے چکی ہے، اور اب وہ خود اس کے بچھائے ہوئے جال میں مکمل طور پر پھنس چکی ہے۔ حویلی کا نچلا حصہ اس وقت روشنی اور کہکہوں سے گونج رہا تھا، جہاں ایک طرف پھولوں کی سجاوٹ کی جا رہی تھی اور دوسری طرف لاؤنج کے بیچوں بیچ بیٹھے کزنز کا ہلا گلا عروج پر تھا۔ یہ حویلی 3 بھائیوں اور ایک بہن کا مشترکہ اور پیار بھرا آنگن تھا، جہاں رشتوں کی جڑیں بہت گہری تھی۔ بیگم سلمہ جو اس گھر کی سب سے بڑی بہو اور فارس کی والدہ تھی، وہ خوشی سے نہال پورے گھر کا چکر لگا رہی تھی، کیونکہ ان کا 27 سالہ وجی اور اکلوتا بیٹا اتنے سالوں بعد آج رات تھائی لینڈ سے واپس آ رہا تھا۔ ڈھولک کے پاس بیٹھی نصرت جو پھوپھو کی 22 سالہ چلبلی بیٹی، وہ پوری جان لگا کر ڈھولک بجا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بڑا بھائی زارون کھڑا تھا، جس کی چند ماہ قبل ہی ماہنور سے شادی ہوئی تھی، اور یہ جوڑی پورے گھر کی جان تھی۔ ان سب کے درمیان تایا جان کی 25 سالہ بیٹی رمشا بھی موجود تھی، جو فارس کے ہم عمر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے اس پر اپنا حق سمجھتی، اور دوسری طرف وہ اشمل تھی، جو سب سے چھوٹے چچا کی 19 سالہ اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ اشمل جو عمر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ابھی تک بچپنے اور معصومیت کا شکار تھی، اور سب بڑوں نے باہمی رضامندی سے فارس اور اشمل کا رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ارے بھئی ذرا زور سے گاؤ، فارس بھائی کی شادی ہے، کوئی عام بات تو نہیں۔ ویسے بھی سنا ہے ان کا مزاج بڑا نوابوں والا ہو گیا ہے، اس لیے گانے بھی ذرا ہائی کلاس ہونے چاہیے۔ نصرت نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو سب لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بیگم سلمہ نے وہیں سے نصرت کو گھورا اور مسکراتے ہوئے بولی، تم باز نہ آنا نصرت، میرا بیٹا تو سیدھا سادہ سا ہے، تم سب مل کر اسے تنگ مت کہنا، ورنہ وہ بیچارہ گھبرا جائے گا۔ بیگم سلمہ کی بات پر سب کزنز نے ایک زوردار کہکہا لگایا، کیونکہ وہ سب جانتی تھی کہ فارس کتنا شرارتی اور حاضر دماغ ہے، اور گھبرانا تو اس کے لغت میں ہی نہیں ہے۔
نصرت نے ڈھولک پر ایک زوردار تھاپ لگائی اور گانے کا سر مزید اونچا کر دیا، جس سے حویلی کا پورا صحن گونج اٹھا۔ چچا جان جو قہوہ پی رہے تھے ہنس کر تایا جان سے بولے، بھائی صاحب لگتا ہے آج رات یہ لڑکیاں ہمیں سونے نہیں دیں گی۔ ویسے بھی فارس کے آنے کی خوشی ہی اتنی ہے کہ سارا گھر جاگ رہا ہے۔ تایا جان نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور بولے، ہاں بھائی، جوان بیٹا اتنے سالوں بعد گھر آ رہا ہے اور کل اس کا نکاح بھی ہے، تو رونق تو ہونی چاہیے۔ اللہ ان بچوں کی خوشیاں سلامت رکھے۔ اسی ہلے گلے اور رونق کے درمیان ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سی فاتحانہ اور سازشی مسکراہٹ تھی۔ رمشا بچپن سے ہی فارس کو بے حد پسند کرتی اور کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن جب بڑوں نے فارس اور اشمل کی شادی طے کر دی تو رمشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے فارس کے بیرون ملک رہنے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اشمل کے معصوم اور کچے ذہن میں یہ خوف بٹھا دیا کہ فارس ایک انتہائی بگڑا ہوا اور عیاش قسم کا انسان ہے جو غیر ملکی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے اور گنڈا گردی کرتا ہے۔ رمشا کا مقصد صرف یہ تھا کہ اشمل ڈر کر خود ہی یہ شادی توڑ دے، اور اب اشمل کو لاؤنج پہ نہ پا کر رمشا دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا اور اشمل ضرور ڈر کے مارے کہیں چھپ گئی ہے۔ تم سب ڈھولک پیٹتی رہو، فارس تو صرف میرا ہے، اور اس روتی دھوتی اشمل کو تو میں نے ایسا ڈرایا ہے کہ وہ فارس کا نام سن کر ہی کانپتی ہے۔ رمشا نے دل ہی دل میں سرگوشی کی اور زہر خوند مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد دیکھنے لگی۔ رمشا اپنی ہی دنیا میں فارس کے ساتھ اپنی شادی کے سپنے بن رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ فارس جیسا خوبصورت اور ماڈرن لڑکا اشمل جیسی سیدھی سادی اور بے وقوف لڑکی کو کبھی پسند نہیں کرے گا، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ اشمل اس سے ڈرتی ہے تو وہ ویسے اسے دور ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر رمشا کے چہرے کی چمک مزید بڑھ گئی اور وہ بھی جھوٹی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ڈھولک کی تھا پر تالیاں بجانے لگی، مگر اس کی نظریں مسلسل حویلی کے دروازے اور زینوں کی طرف تھی کہ کب کوئی ہنگامہ کھڑا ہو۔ نیچے صحن میں روایتی کھانوں کے اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دیگوں میں پکتے قورمے اور بریانی کی مہک سے پورا گھر مہک رہا تھا کہ اتنے میں نصرت نے ڈھولک کی تھا پر ایک نیا اور بے حد پیارا گیت چھیڑ دیا، جس پر سب لڑکیاں جھوم کر گانے لگی۔ گڑیا نی گڑیا تیرا گڈا پردیسیا جوڑی آسمانوں ہو گئی۔ نصرت کی اونچی اور سریلی آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی اور سب کزنز تالیاں بجا کر اس گیت کا مزہ لے رہی تھی۔ دوسری طرف فارس دوسری منزل کی راہداری میں کھڑا نیچے لاؤنج کا یہ سارا منظر بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تیز نگاہیں پورے گھر کے ایک فرد پر پڑ رہی تھی جو اس کی خوشی میں نہال تھے۔ اس نے نصرت کی ڈھولک اور گانے کو سن کر دل ہی دل میں مسکراہٹ دبائی، اور پھر اس کی نظر رمشا پر پڑی جو سب کے بیچ بیٹھی تو تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات کچھ الگ سے تھے۔ وہ تھوڑی کھوئی کھوئی اور بے چین سی لگ رہی تھی۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر پھر یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید شادی کی تیاریوں اور کام کاج کی وجہ سے وہ تھک گئی ہے۔ اس وقت فارس کا سارا دھیان صرف اور صرف اس بند کمرے کی طرف تھا جہاں وہ معصوم پری خود کو اس سے بچانے کے لیے چھپ کر بیٹھی تھی، اور فارس کو تو یہ سوچ کر ہی بے حد مزہ آ رہا تھا کہ اس نادان لڑکی کے ذہن میں آخر کس نے اتنی شاندار کہانیاں بھر دی ہیں۔ اس نے اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں موند کر گیت کے بول اور دیگوں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اسے اب اس بات کا بے صبری سے انتظار تھا کہ جب کل نکاح کے وقت قاضی کے سامنے وہ اس کے برابر بیٹھے گا تو اس ڈرپوک پری کے چہرے پر کیا رنگ آئیں گے۔ فارس نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکراتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج کی طرف اترنے لگا جہاں گہما گہمی عروج پر تھی۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچا نصرت کی نظر اس پر پڑ گئی اور اس نے زور سے ڈھولک پر ہاتھ مار کر گانا روک دیا۔ ارے دیکھو تو ذرا، ہمارا ولایتی بابو آ گیا ہے۔ نصرت کی آواز پر سب کی نظریں فارس کی طرف اٹھ گئیں اور بیگم سلمہ تو خوشی سے نہال ہوتی ہوئی دوڑ کر اپنے بیٹے کے گلے لگ گئی۔ میرا بچہ آ گیا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم
اتنے سالوں بعد واپس آئے ہو؟ بیگم سلمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، جبکہ تایا جان اور چچا جان بھی آگے بڑھ کر باری باری فارس سے گلے ملنے لگے۔ پورا گھر ایک دم سے خوشیوں کے شور میں ڈوب گیا۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر حیران بھی تھا اور خوش بھی، کیونکہ فارس اب پہلے سے کہیں زیادہ وجیح اور پرکشش ہو چکا تھا۔ اس کی چوڑی جسامت اور چہرے کی متانت نے اسے بالکل ایک ہیرو جیسا بنا دیا تھا۔ ارے بھائی فارس، تم تو بالکل ہی بدل گئے ہو۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں ہماری دلہن تمہیں دیکھ کر خوشی سے بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ یہ آواز زارون کی تھی۔ زارون کے ساتھ ہی اس کی خوبصورت بیوی ماہنور کھڑی تھی، جس نے فوراً زارون کے بازو پر ایک ہلکی سی چٹکی کاٹی اور دھیمی آواز میں بولی، آپ بھی نہ زارون، بھائی کو آتے ہی تنگ کرنے لگے ہیں، ذرا انہیں سانس تو لینے دے، بیچارے اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں۔ زارون نے مسکراتے ہوئے ماہنور کو دیکھا اور شرارتی لہجے میں بولا، بیگم تم فارس کی معصومیت پر مت جاؤ، یہ جتنا سیدھا نظر آ رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ فارس ان دونوں کی یہ میٹھی نوک جھونک دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر زارون کے گلے لگتے ہوئے بولا، یار تم تو ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہو، البتہ بھابھی نے تمہیں کافی حد تک سیدھا کر دیا ہے، ورنہ تم تو کسی کی سنتے ہی نہیں تھے۔ فارس کس بات پر ماہنور بھی ہنس پڑے اور لاؤنج میں ایک بار پھر کہے گونج اٹھے۔ سب کزنز نے فارس کو گھیر لیا تھا اور ہر کوئی اس سے تھائی لینڈ کے قصے پوچھنے میں مگن تھا، لیکن رمشا کونے میں کھڑی حیرت سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی فارس ہے۔ وہ تو اتنا شاندار اور خوبرو ہو چکا تھا کہ رمشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ فارس نے ایک اچڑتی ہوئی نگاہ رمشا پر ڈالی اور پھر اپنے والدہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ایک انتہائی سنجیدہ مگر دلچسپ شرط رکھ دی، امی جان میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ مہندی کی رسم میں مردوں اور عورتوں کا بالکل الگ انتظام ہوگا، اور میں دلہن کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میرا اور اشمل کا آمنا سامنا براہ راست نکاح کے وقت ہی ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں پرانے وقتوں کی طرح وہ سارا تجسس اور روایتی پردہ برقرار رہے، کیونکہ میں نے اتنے سال باہر گزار کر یہی سیکھا ہے کہ ہماری روایات ہی سب سے خوبصورت ہے۔ فارس کی اس غیر متوقع اور عجیب سی شرط پر سب حیران رہ گئے، لیکن بیگم سلمہ نے ہنستے ہوئے اس کی بلائیں لی اور بولی، صدقے جاؤں اپنے بیٹے کے، تو کتنا سمجھدار ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، ہم مہندی کی رسم میں الگ نمٹا لیں گے اور اشمل کو بھی گھونگھٹ میں ہی رکھیں گے تاکہ تمہارا نکاح سے پہلے آمنا سامنا نہ ہو۔ فارس دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، کیونکہ اس کا اصل مقصد تو اس ڈرپوک پری کو نکاح کے دن وہ زوردار جھٹکا دینا تھا جس کی وہ حقدار تھی، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اشمل اس وقت اس کے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی، جسے اب ڈھونڈ کر نکالنا ان سب لڑکیوں کا کام تھا۔ نصرت اور باقی لڑکیاں اشمل کو ڈھونڈنے کے لیے پورے گھر میں پھیل گئی، اور آخرکار اسے فارس کے ہی کمرے میں برآمد کر لیا گیا۔ نصرت نے اسے زبردستی باہر نکالا اور ہنستے ہوئے بولے، ارے لڑکی تو یہاں چھپی بیٹھی اور ہم تجھے پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں، چل جلدی سے تیار ہو جا، تیرا دلہا آ چکا ہے اور اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اشمل نے فارس کے آنے کا سن کر ایک زوردار ہچکی لی اور اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب وہ ظالم انسان اسے کچا چبا جائے گا، اور وہ اس مسیحا کو بھی دل ہی دل میں کوسنے لگی جو اسے اس کمرے میں چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور بالآخر وہ گھڑی آ ہی گئی جب گھر کی بڑی عورتوں نے اشمل کو زبردستی سرخ جوڑے میں سجا کر دلہن کے روپ میں تیار کر دیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کے سائے ناچ رہے تھے۔ ماہنور نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑی محبت سے اسے سمجھایا، اشمل تم بلا وجہ ڈر رہی ہو، فارس بھائی بہت اچھے اور نرم دل انسان ہے۔ لیکن رمشا جو پاس ہی کھڑی تھی اس نے زہر خوند لہجے میں کہا، ارے ماہنور تم کیا جانو تھائی لینڈ پلٹ لڑکے کیسے ہوتے ہیں، بیچاری اشمل کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ رمشا کی اس بات پر ماہنور نے اسے سختی سے گھورا اور نصرت نے رمشا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، تم اپنا بھاشن اپنے پاس ہی رکھو اور ہماری دلہن کو ڈرانا بند کرو۔ اشمل کا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا جب اسے سہارا دے کر نکاح کے سٹیج کی طرف لایا جا رہا تھا، جہاں پھولوں کی سید سجی تھی اور مہکتی ہوئی خوشبوؤں کے درمیان سارا خاندان جمع تھا۔
مردوں اور عورتوں کے درمیان ہلکا سا پردہ لگایا گیا تھا، لیکن دلہا اور دلہن کو دستخط کرنے کے لیے ایک ہی اسٹیج پر فاصلے سے بٹھایا گیا تھا۔ اشمل کا سر شرم اور خوف سے جھکا ہوا تھا اور وہ اپنے بھاری سرخ دوپٹے کو مٹھیوں میں بھینچے ہوئے مسلسل اللہ اللہ کر رہی تھی کہ کسی طرح یہاں سے بھاگنے کا راستہ مل جائے۔ قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا تو اشمل کی سانسیں جیسے رکنے لگی، اور جب قاضی صاحب نے اس سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس کی ہچکیاں بند گئی۔ نصرت نے اس کے کندھے کو ہلایا اور ماہنور نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سب انتظار کر رہے ہیں۔ اشمل نے ڈرتے ڈرتے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھے اس ظالم فارس نامی شخص کو دیکھنے کی ہمت کی تاکہ کم از کم اسے اپنی موت کا فرشتہ تو نظر آ جائے۔ جیسے ہی اشمل نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں اٹھا کر دلہے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئیں اور اس کی سانسیں وہیں کی وہیں اٹک گئیں، کیونکہ اس کے برابر میں کوئی خطرناک غنڈہ یا سڑیل انسان نہیں، بلکہ وہی خوبرو اور پرکشش مسیحا بیٹھا تھا جس نے پچھلی رات اسے پناہ دی تھی اور جس کے سامنے وہ فارس کی اتنی شاندار برائیاں کر رہی تھی۔ فارس جو سیاہ شیروانی میں ملبوس کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اشمل کی اس حیرت زدہ اور ہکا بکا شکل کو دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش مسکراہٹ سجائی اور پھر سب کی نظروں سے بچتے ہوئے اس بے وقوف پری کو ایک شرارتی آنکھ ماری۔ اشمل کو اس لمحے ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور آسمان گھوم کر نیچے آ گیا ہو۔ اسے تب شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوفی کر چکی ہے اور جس شخص سے وہ بھاگ رہی تھی اس کی پناہ میں جا کر اسی کی برائیاں کر رہی تھی۔ قاضی صاحب نے جب رسم کے مطابق تیسری بار اسے پوچھا تو اس نے مدہوشی اور شدید صدمے کی حالت میں بمشکل اثبات میں سر ہلا دیا اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی دھیمی سی ہاں کے ساتھ ہی وہ باقاعدہ فارس کے نکاح میں آ گئی۔ سب لوگوں نے خوشی سے مبارکباد دینا شروع کر دی اور حویلی کا کونا کونا خوشیوں اور کہکہوں سے مہک اٹھا۔ بیگم سلمہ نے آگے بڑھ کر اشمل کا ماتھا چوما اور فارس نے مسکراتے ہوئے اپنی دلہن کو دیکھا جو اب شرم اور گھبراہٹ کے مارے زمین میں گھڑے جا رہی تھی۔ رسموں کے بعد نصرت اور ماہنور اسے چھیڑتی ہوئی سہارا دیتی ہوئی دوسری منزل پر موجود اس کے کمرے کی طرف لے گئی۔ وہ سارا راستہ اسے فارس کے نام سے چڑھاتی رہی اور اشمل دل ہی دل میں رو رہی تھی کہ اب اس کا کیا بنے گا۔ نکاح کی رات کمرے کو بے شمار سرخ گلابوں اور موتیا کے پھولوں سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دھیمی مدھم روشنی ایک سحر انگیز اور خوابناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ماہنور اسے پھولوں سے سجے بیڈ پر بٹھا کر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اشمل خوف سے کانپتی ہوئی بیڈ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اسے ایک طرف رمشا کی وہ زہریلی باتیں یاد آ رہی تھی کہ فارس کتنا ظالم اور سفاک ہے، اور دوسری طرف اپنی کل رات والی وہ تمام حماقتیں یاد آ رہی تھی جو اس نے فارس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے خلاف کی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر جلدی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا ایک بھاری سا کرسٹل کا گلدان اپنے کانپتے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور بیڈ کے بیچوں بیچ دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی کہ اگر آج اس کھڑوس فارس نے کوئی وحشیانہ حرکت کی یا اپنا غنڈہ گردی والا روپ دکھایا تو وہ سیدھا یہ بھاری گلدان اس کے سر پر دے مارے گی اور اپنی جان بچا لے گی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے کا ہینڈل گھما اور فارس مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ شہروانی پہن رکھی تھی اور وہ بھلا کا حسین اور پرکشش لگ رہا تھا۔ فارس نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کیا اور جیسے ہی مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے اور وہ اشمل کی یہ جنگی تیاری دیکھ کر بے ساختہ زور سے ہنس پڑا۔ اشمل نے بھاری سرخ جوڑے اور زیورات میں لدے ہونے کے باوجود وہ گلدان پوری طاقت سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھیں ڈر کے مارے مزید پھیل چکی تھی۔ فارس ہنستا ہوا آگے بڑھا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر اسے اتارا اور صوفے پر پھینک دیا۔ اشمل یہ دیکھ کر مزید گھبرا گئی اور گلدان کو ہوا میں لہراتے ہوئے غصے اور ڈر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی، تم وہیں رک جاؤ اور مجھ سے دور رہو، ورنہ میں سچ کہہ رہی ہوں میرے اندر چڑیل آ جاتی ہے اور پھر میں کسی کو نہیں چھوڑتی۔ تم نے مجھے بے وقوف بنایا،
میں یہ گلدان سیدھا تمہارے سر پر مار دوں گی۔ مجھے پتا ہے رمشا نے مجھے سب بتایا ہے، تم ایک ظالم اور بگڑے ہوئے انسان ہو۔ فارس اس کی معصومانہ اور بچکانہ دھمکی پر مزید محسوس ہوا۔ اس کا وہ شرارتی انداز اب ایک انتہائی دلکش اور دھیمے رومانس میں بدلنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بھیڑ کے بالکل قریب آ گیا اور اشمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی پیار اور شرارت بھرے لہجے میں بولا، بے وقوف، ویسے وہ مجھے بنانے کی زیادہ ضرورت تو نہیں پڑی۔ اور اپنی بات پر خود ہی ہنس پڑا اور بے حد پاس آتے ہوئے بولا، اچھا تو میری اس خوبصورت سی پری کے اندر چڑیل بھی آ جاتی ہے۔ چلو تم ایسا کرو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چڑیل نکالنے کا ایک بہت زبردست فارمولہ ہے میرے پاس، ایسا منتر ہے کہ تمہاری ساری چڑیلیں فوراً بھاگ جائیں گی۔ فارس کی اس بات اور اس کے اتنے قریب آنے پر اشمل کے دل کی دھڑکنیں جیسے بے قابو ہو گئیں اور اس کا سانس اٹکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا سوچے اور کیا کرے، کیونکہ یہ فارس تو اس فارس سے بالکل مختلف تھا جس کا خاکہ رمشا نے اس کے ذہن میں بنا رکھا تھا۔ وہ تو انتہائی نرم لہجے میں بات کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں کوئی وحشت نہیں بلکہ ایک عجیب سی کشش اور محبت تھی۔ اشمل نے جھمتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے جلدی سے کہا، مجھے سب پتہ ہے، میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ یہ کوئی چڑیل نکالنے کا فارمولہ نہیں ہے، بلکہ اس سے تو چھوٹے چھوٹے جن اور چڑیلیں پیدا ہو جائیں گے۔ اشمل کی اس بے ساختہ اور معصوم بات پر فارس نے اپنا سر پیچھے پھینکا اور ایک زوردار قہقہا لگایا جس کی گونج سے کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا اور اشمل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات میں ایسا کیا تھا جو یہ شخص اتنا ہنس رہا ہے؟ اسے تو اپنی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ فارس نے ہنستے ہنستے بیڈ پر اشمل کے بالکل سامنے جگہ لی اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ بھاری گلدان بہت نرمی سے چھین کر سائڈ ٹیبل پر واپس رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنا وہ سارا شرارتی انداز چھوڑ کر انتہائی سنجیدہ اور نرم روپ اختیار کر لیا۔ اس نے اشمل کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت ہی نرمی سے سمجھانا شروع کیا، اشمل میری طرف دیکھو اور اپنے دل سے وہ سارا خوف نکال دو جو رمشا یا کسی اور نے تمہارے ذہن میں ڈالا ہے۔ میں کوئی غنڈہ یا ظالم انسان نہیں ہوں اور نہ ہی میرا تھائی لینڈ میں کوئی ایسا ویسا چکر ہے، بلکہ میں تو وہاں صرف اپنی پڑھائی اور بزنس کے سلسلے میں تھا۔ تم کل رات مجھ سے ملی تھی، تم نے خود دیکھا میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں تو خود تمہیں بچا کر اس کمرے میں لایا تھا۔ اشمل اس کی ان نرم اور سچی باتوں کو سن کر جیسے ہپناٹائز ہو رہی تھی۔ اس کے اندر کا سارا ڈر، سارا غصہ برف کی طرح پگھلنے لگا اور وہ فارس کی آنکھوں میں سچائی تلاش کر رہی تھی جو اس سے صاف نظر آ رہی تھی۔ فارس نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بکھری ہوئی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑیسا اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے بولا، تم آج واقعی ایک حور لگ رہی ہو اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بالکل محفوظ ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور ایک عزت دار انسان ہوں جو اپنی بیوی کی ہر خوشی کا خیال رکھے گا۔ یہ ان کے درمیان پہلا ہلکا مگر انتہائی دلکش لمحہ تھا جہاں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک نیا اعتبار جنم لے رہا تھا۔ فارس کے لمس اور اس کی باتوں کی سچائی نے اشمل کے دل پر ایک عجیب سا سکون طاری کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی مضبوط اور محفوظ حصار میں آ گئی ہے۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے رخساروں پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ فارس اسے یوں شرماتا دیکھ کر ایک بار پھر مسکرایا اور اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ ان کی یہ زندگی بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ اشمل کا خوف اب مکمل طور پر سکون اور محبت میں بدل چکا تھا اور وہ جان گئی تھی کہ اس کا مسیحا حقیقت میں اس کا اپنا فارس ہی ہے۔ اگلی صبح جب وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا طمانینت بھرا نور تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے انتہائی نفیس جوڑے میں وہ واقعی کسی کھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ فارس جو پہلے ہی لاؤنج میں موجود تھا اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے ساتھ ہی ناشتے کی میز کی طرف چل پڑا۔ ناشتے کی میز پر حویلی کی روایتی چہل پہل اور کہکہے عروج پر تھے۔ زارون اور ماہنور کی ہمیشہ والی میٹھی نوک جھونک جاری تھی اور نصرت حسب معمول سب کو اپنے مزاحیہ تبصروں سے محسوس کر رہی تھی۔
اسی دوران رمشا نے اشمل کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنا حسد نکالنے کی کوشش کی جو بظاہر ایک مزاح کی لپیٹ میں تھا۔ یار اشمل، رات کو تو تم فارس کے نام سے ایسے گھبرا رہی تھی جیسے وہ کوئی بھوت ہو، اور اب اتنی خوش بیٹھی ہو، لگتا ہے فارس نے تم پر کوئی جادو کی چھڑی گھما دی ہے یا کوئی خاص منتر پڑھ کر پھونک دیا ہے۔ رمشا نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ایک مصنوعی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس پر سب کی توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ فارس نے بہت سکون سے اپنا پراٹھا توڑا اور اپنے چہرے پر ایک انتہائی پرکشش مسکراہٹ سجاتے ہوئے رمشا کی طرف دیکھ کر ایک انتہائی نپا تلا اور کرارا جواب دیا، جادو تو محبت اور سچائی کا ہوتا ہے رمشا، جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ ویسے تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے لیے کوئی اچھے سے تعویذ گھنڈے کروا لو، کیا پتہ ہے تمہارا بھی کہیں نصیب کھل جائے اور کوئی تمہیں مل جائے تاکہ تمہارے چہرے پر بھی ایسی ہی خوشی آ سکے۔ فارس کی اس برجستہ اور مزاحیہ طنزیہ بات پر نصرت اور زارون نے زوردار قہقہا لگایا اور مہنور نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ رمشا کا چہرہ ایک پل کے لیے شرمندگی اور ہلکی سی خفت سے سرخ ہوا، مگر اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا اور مصنوعی ہنسی ہنسنے لگی۔ رمشا کی اس اندرونی جلن اور حسد کی ایک بہت پرانی اور ٹھوس وجہ تھی جو فارس اور خاندان کے صرف چند بڑے ہی جانتے تھے، اور اشمل اس سے بالکل بے خبر تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ فارس کے تھائی لینڈ جانے سے پہلے بھڑوں نے رمشا اور فارس کے رشتے کی بات چلائی تھی، مگر تب رمشا نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ فارس کا کوئی خاص اسٹیٹس نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنا مستقبل خراب نہیں کر سکتی۔ مگر اب جب فارس ایک انتہائی مستحکم اور امیر پرکشش انسان بن کر لوٹا تو رمشا کو اپنی اس پرانی ہٹ دھرمی پر شدید پچھتاوا تھا، اور وہ فارس کو اشمل کے ساتھ اتنا خوش دیکھ کر اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی، جو کہ فارس اچھی طرح بھانپ چکا تھا۔ دوپہر کے وقت سب لڑکیاں ولیمے کی تیاری کے لیے پارلر پہنچ گئی تھی، جہاں ایک الگ ہی ہلا گلا اور مستیاں چل رہی تھی۔ اشمل کو ولیمے کے لیے انتہائی خوبصورت اور بھاری کام والے لہنگے میں تیار کیا جا رہا تھا، جس پر چاندی کے تاروں کا نفیس کام تھا، اور وہ سچ میں کسی مغل شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ لڑکیاں تیار ہوتے ہوئے خوب ہنسی مذاق کر رہی تھی کہ مہنور نے اشمل کا چمکتا ہوا چہرہ اور اس کا بھاری لباس دیکھ کر شرارت سے کہا، میری جان، آج جتنا اترانا ہے اترا لو اور جتنے نخرے دکھانے ہیں دکھا لو۔ کل سے فارس بھائی نے صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہوئے کہنا ہے، بیگم ذرا ایک کپ کڑک چائے تو لا دو اور میرے کپڑے استری کر دو۔ یہ سارا رومانس تو بس چند دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد تو بس شوہر کی فرمائشیں ہی پوری کرنی پڑتی ہیں۔ مہنور کی اس بات پر نصرت نے بھی فوراً لقمہ دیا، ہاں بھائی، ابھی تو یہ کھڑکیوں سے لٹک رہی تھی کہ کل کچن میں پیاز کاٹتی ہوئی نظر آئے گی اور روتے ہوئے کہے گی کہ مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا اپنے میاں کے ساتھ۔ ان کی باتوں پر پارلر میں ایک دم کہے گونج اٹھے اور اشمل بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے یہ سارا ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس کے دل میں فارس کے لیے ایک عجیب سی کشش پیدا ہو چکی تھی جو اسے ہر پل مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ولیمے کی شاندار تقریب میں پورا ہال روشنیوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ فارس سیاہ تھری پیس سوٹ میں انتہائی وجیح اور شاندار لگ رہا تھا، اور اشمل اس کے ساتھ کھڑی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ رمشا تقریب میں بار بار مسکرا کر فارس کے قریب آنے اور اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشمل کو رمشا کی یہ حد سے زیادہ فری ہونے والی حرکتیں بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، اور اس کے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہو رہی تھی۔ تقریب کے دوران جب فارس کسی کام سے ہال کی ویران راہداری کی طرف گیا تو رمشا بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ اشمل کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ بھی ایک انجانی سی بے چینی کے عالم میں ان کے پیچھے گئی اور دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ وہاں رمشا فارس کے بہت قریب کھڑی انتہائی جذباتی انداز میں کہہ رہی تھی، تم بھول گئے ہو فارس کہ بڑوں نے سب سے پہلے میرا اور تمہارا رشتہ طے کیا تھا۔ تم میرے تھے اور میں جانتی ہوں تم نے یہ شادی صرف مجھے چلانے کے لیے کی ہے۔ یہ سب ایک وقتی سمجھوتا ہے اور تم آج بھی مجھے ہی چاہتے ہو۔ فارس نے اسے سختی سے پیچھے ہٹایا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، رمشا اپنی حد میں رہو، جو کل تھا وہ ختم ہو چکا ہے،
اب میری زندگی صرف اشمل ہے، تم یہ خام خیالی اپنے دماغ سے نکال دو اور مجھ سے دور رہو۔ فارس تو وہاں سے یہ کہہ کر چلا گیا، مگر اشمل کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے فارس کی آخری بات تو شاید غصے اور صدمے میں ٹھیک سے سنی ہی نہیں۔ اس کے کانوں میں صرف رمشا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ سب سے پہلے ان کا رشتہ طے ہوا تھا، اور یہ شادی ایک سمجھوتا ہے۔ اسے لگا جیسے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا گیا ہے، اور فارس نے واقعی اسے صرف رمشا کو جلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ کے اور باقی ساری تقریب کے دوران خاموش اور بجھی بجھی سی رہی۔ فارس نے اس کی اس اچانک خاموشی کو تھکاوٹ سمجھا اور لوگوں کی بھیڑ میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد رات گئے جب وہ دونوں کمرے میں پہنچے تو اشمل نے غصے سے اپنا بھاری دوپٹہ اتارا اور فارس کی طرف دیکھے بغیر اپنے زیورات نکالنے لگی۔ فارس جو ایک انتہائی دلکش موڈ میں تھا مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا، مگر اشمل نے جھٹکے سے اپنا رخ موڑا اور بیڈ پر جانے کی بجائے جا کر کمرے میں رکھے ہوئے صوفے پر لیٹ گئی اور ایک کشن اپنے منہ پر رکھ لیا اور اپنی طرف سے شدید ناراضگی اور غصے کا اظہار کر رہی تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فارس سے بات نہیں کرے گی۔ فارس اس کی اس معصومانہ اور بچگانہ حرکت پر حیران ہونے کی بجائے بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس چھوٹی سی پری کے دماغ میں پھر سے کوئی خناس بھر گیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا صوفے کے پاس آیا اور انتہائی نرمی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے سے کشن ہٹایا۔ میری اس خوبصورت سی دلہن کو اس سخت صوفے پر سونے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا آج پھر سے کوئی چڑیل آ گئی ہے؟ فارس نے انتہائی پیارا اور شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اشمل نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بولی، مجھ سے دور ہو، مجھے سب پتہ چل گیا کہ تم نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے۔ تمہارا رشتہ تو رمشا سے طے ہوا تھا اور تم نے مجھے صرف اسے جلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تم جھوٹے ہو۔ فارس اس کی یہ معصوم سی شکایت سن کر زور سے ہنسا اور اس نے جھک کر اشمل کو بازو سے پکڑا اور ہلکے سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ تم واقعی ایک پاگل پری ہو جس کی عقل بالکل گھاس چرنے گئی ہے، فارس نے اس کی ناک سے ہلکا سا چھیڑتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی خوبصورت انداز میں اسے منانے لگا، جس سے اشمل کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی۔ تم سچ میں ایک پاگل پری ہو جس کی دماغ کسی نے گروی رکھ لیا اور اس کی جگہ کوئی پرانی سی سوئی پھنسا دی ہے، جوئی کی بات پر اٹک گئی ہے۔ میری جان، وہ پرانی اور فضول سی بات تھی جب میں یہاں سے گیا بھی نہیں تھا، اور اس رمشا بی بی نے میرے غریب ہونے کا تانا دے کر خود اس رشتے سے انکار کر دیا۔ فارس نے اس کے چہرے سے بکھری لٹیں ہٹاتے ہوئے سچائی بیان کی تو اشمل جو غصے سے گال پھلائے بیٹھی تھی اس کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی حیرت قدرے کم ہوئی اور وہ مان گئی۔ فارس نے اسے اپنے مخصوص اور سحر انگیز انداز میں یقین دلایا کہ اس کی زندگی میں رمشا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ صرف ایک کزن سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اشمل کا دل اب ہر طرح کے خوف اور وسوسے سے بالکل پاک ہو چکا تھا اور وہ فارس کی محبت کے سحر میں پوری طرح کھو چکی تھی۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی۔ اشمل اپنے بھاری کپڑے تبدیل کر کے ایک ہلکے اور نرم لباس میں بیٹھی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ فارس کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت اور مخملی ڈبہ تھا جسے دیکھ کر اشمل کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ فارس اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھا اور وہ مخملی ڈبہ اس کے سامنے کرتے ہوئے انتہائی سحر انگیز اور مدھم لہجے میں بولا، میں تمہیں تمہاری منہ دکھائی کا اصل تحفہ تو دے ہی نہیں سکا جو میں خاص طور پر تھائی لینڈ سے تمہارے لیے لایا تھا۔ اشمل نے شرماتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور اس ڈبے کو کھولا تو اس کی آنکھوں میں حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس ڈبے میں ایک انتہائی باریک اور نازک سی سیاہ رنگ کی ساڑی تھی جس پر بہت ہی نفیس کام تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک بے حد قیمتی اور چمکتا ہوا ہیرے کا سیٹ موجود تھا جس کی چمک سے اشمل کی آنکھوں میں ستارے جھلملانے لگے۔ فارس نے اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر اس کا ہاتھ چوما اور بولا، میں چاہتا ہوں آج میری یہ پری یہ ساڑی اور یہ زیور پہن کر میرے سامنے آئے، کیونکہ آج رات میں اپنی دلہن کو اس کے اصل اور سب سے خوبصورت روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ روپ جو صرف اور صرف میرے لیے ہو اور جس پر کسی اور کی نظر نہ پڑ سکے۔ اشمل جو فارس کی اس فرمائش پر حیا سے سرخ ہو چکی تھی
اس نے نظریں جھکائے، اس بات میں سر ہلایا اور وہ ڈبہ لے کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب واش روم کا دروازہ کھلا تو فارس جو صوفے پر بیٹھا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں جیسے اٹک گئی۔ اشمل اس سیاہ رنگ کی انتہائی نازک اور بولڈ ساڑی میں بہت پرکشش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساڑی کا کپڑا اتنا نفیس اور باریک تھا کہ اس کی دودھیا رنگت اور اس کے وجود کا ہر حسن پوری طرح نمایاں ہو رہا تھا، اور اس کے گلے میں چمکتا ہوا ہیرے کا ہار اس کی خوبصورتی کو کسی سحر کی طرح بڑھا رہا تھا۔ اس کے سیاہ لمبے بال اس کے کمر پر بکھرے ہوئے تھے، اس کے ہونٹ شرم و حیا سے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک مسحور کن کیفیت میں چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اشمل کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ فارس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد رکھے اور اسے ہلکے سے کھینچ کر اپنے چوڑے اور مضبوط سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کی گرم سانسیں اشمل کے چہرے کو چھو رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دیوانگی اور شدت تھی جو اشمل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تم نے تو آج واقعی مجھ پر جادو کر دیا ہے اشمل، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی اتنی قیامت خیز حد تک حسین ہو سکتی ہے کہ اسے دیکھ کر انسان اپنے سارے ہوش گنوا بیٹھے۔ فارس کی اس بے ساختہ اور دیوانہ وار تعریف پر اشمل نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی، مگر فارس نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ فارس نے انتہائی پیار سے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک انتہائی شرارتی اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ چڑیل نکالنے کے فارمولے سے چھوٹے چھوٹے جن اور چڑیلیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو میری جان، مجھے لگتا ہے آج وہ وقت آ ہی گئے جب ہمیں ان چھوٹے چھوٹے جنوں اور پریوں کو اس دنیا میں بلانے کی باقاعدہ تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ فارس کی اس انتہائی بے باک اور رومانوی بات پر اشمل کا پورا وجود حیا کی شدت سے دہکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ فارس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ایک ناکام سی کوشش کی اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ مگر فارس کہاں رکنے والا تھا۔ اس نے اشمل کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کیا اور اسے مزید اپنے وجود میں بھینچتے ہوئے ان کے کان کے قریب جھک کر مدھم ترین اور نشیلے لہجے میں سرگوشی کی، جب بیوی اتنی قاتل لگ رہی ہو تو شوہر کا دور رہنا تو کسی صورت ممکن ہی نہیں ہوتا۔ آج تو تمہیں میری محبت کی ہر شدت اور ہر دیوانگی کو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ اس کی سرگوشی نے اشمل کے اندر ایک عجیب سی سنسنی اور مٹھاس کھول دی تھی، اور اس کی دفاع کی ساری دیواریں فارس کی اس شدت بھری محبت کے سامنے ریت کی طرح گرنے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ آج وہ اس مسحور کن حصار سے نہ تو نکل سکتی ہے اور نہ ہی نکلنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس محبت کی پیاسی تھی۔ فارس نے اس کے گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو اشمل کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکل گئی اور اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کمرے کی مدھم اور خوابناک روشنی میں ان دونوں کے درمیان موجود ہر فاصلہ مٹنے لگا، اور فارس کی دیوانگی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اشمل کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا اور دیوانہ وار اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں اور اس کے کانپتے ہونٹوں پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ اشمل جو شروع میں جھجک محسوس کر رہی تھی، فارس کے اس بے پناہ پیار اور لمس کی شدت میں مکمل طور پر پگھل چکی تھی، اور اس نے بھی اپنے بازو فارس کی گردن کے گرد حمل کر دیے تھے۔ فارس اسے اٹھا کر نرم بیڈ پر لے آیا اور خود بھی اس کے اوپر جھکا۔ ساڑی کا نازک پلو کب اس کے کندھے سے پھسل گیا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ فارس کی نگاہوں میں موجود پیاس اور اس کے ہاتھوں کی بے باک حرکتیں اشمل کو ایک ایسے انوکھے اور سحر انگیز سفر پر لے جا رہی تھی جہاں صرف محبت کا جنون تھا اور جذبوں کی انتہا۔ فارس نے اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنی شدت اور دیوانگی سے محسوس کیا، اور اشمل اس کی اس جنونی محبت کے سامنے مکمل طور پر خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ رات کے اس گہرے اور پرسکون پہر میں ان کے ملن کا یہ انتہائی خوبصورت اور شدید ملاپ ان کی محبت کو ایک ایسی تکمیل تک لے گیا جس نے اشمل کے دل سے ہر پرانا خوف، ہر وسوسہ اور ہر گھبراہٹ ہمیشہ کے لیے مٹا دی۔
کمرے میں گونجتی ان کی مدھم سانسیں اور ایک دوسرے کی قربت کا وہ نشہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کیا وہ دونوں جسم ایک روح کے ہر رشتے سے مکمل طور پر ایک ہو چکے ہیں۔ اگلی صبح جب اشمل کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیل چکی تھی اور وہ فارس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں قید تھی۔ رات کے ان بے پناہ اور دیوانہ وار قربتوں کی یاد نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھیر دی۔ وہ مسکراتے ہوئے فارس کے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگی۔ فارس جو جاگ ہی رہا تھا، اس نے اچانک اشمل کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، صبح بخیر میری قاتل پری، رات کا وہ حسین خواب ابھی تک میری آنکھوں میں سجا ہوا ہے۔ اشمل نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور فارس کا سینہ اس کے دلکش کہکہے سے گونج اٹھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ سارا وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی گزاریں گے، اور اسی خوشی کو منانے کے لیے پورے خاندان نے شمالی علاقہ جات کی طرف ایک شاندار فیملی ٹرپ پر جانے کا پروگرام بنایا۔ اور وہ جانتی تھی کہ اب فارس کے ساتھ اس کا رشتہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ کوئی بھی چیز ان کے درمیان نہیں آ سکتی۔ حویلی میں ہر طرف سفر کی تیاریاں چل رہی تھی اور سب کزنز خوشی سے پاگل ہو رہے تھے، اور یوں اشمل اب سب سے زیادہ خود کو فارس کی باہوں میں ہی محفوظ تصور کرتی